بھارت کبھی پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، ابھی معاہدہ پامال نہیں کرنے دیں گے، پانی کا بطور ہتھیار استعمال کرنا افسوسناک ہے، بندوبست کر رہے ہیں، انڈیا خلاف ورزی نہ کرے، وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ لاچن میں 3 ملکی اجلاس سے خطاب، مودی سرکار کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش، کہا کشمیر اور دہشت گردی سمیت تمام مسائل بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کا حالیہ کشیدگی کے دوران برادر ممالک کے تعاون پر اظہار تشکر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قائدانہ کردار کی تعریف، سیف علی کی تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت نے پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دیا، جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا، ہماری ایئر فورس نے دشمن کے 4 رائفل سمیت 6 طیارے مار گرائے، مشکل وقت میں ترکیے اور آذربائیجان کی حمایت کبھی نہیں بھلا سکتے، غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور، تقریب میں پاکستان کے قومی ترانے کی دھن نے سما باندھ دیا۔ آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان، صدر الہام علیوف نے کہا منصوبوں کا جائزہ لے رہے ہیں، دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں، سیاحت میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ترکی اور پاکستان نے 2020 کی جنگ میں ہماری بھرپور مدد کی، تینوں ملک مشترکہ اہداف کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں، پاک بھارت جنگ کے دوران کھل کر پاکستان کی حمایت کی، صدر ترکی رجب طیب ایردوان نے کہا کشیدگی کے دوران پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، امید ہے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل جنگ بندی برقرار رہے گی، مشترکہ اہداف کے لیے مل کر کام کرنے پر زور، ترکی، پاکستان اور آذربائیجان 3 ملک ایک قوم قرار، ترکو آذری صدور کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق، سپہ سالار نے کہا دوست ملک سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مودی کا اشتعال انگیز بیان افسوسناک ہے لیکن حیران کن نہیں، پانی کا بطور ہتھیار استعمال عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار، انتخابی سیاست کی خاطر جنگی جنون خطے کے لیے نقصان دہ ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا شدید رد عمل، کہا بھارت کا قتل اور تخریب کاری سے تعلق دنیا کے سامنے ہے، بھارت میں مذہبی اقلیتوں پر مظالم کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، بھارتی نوجوان نفرت کی سیاست ترک کر کے تعاون پر مبنی مستقبل کو اپنائے۔ 5 کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے، ازلی دشمن کا غرور پاش پاش، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 برس مکمل، 28 مئی 1998 کو پاکستان عالمی دباؤ کسی خاطر میں نہ لایا، 3:16 پر 6 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت کا اعزاز پایا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا، یوم تکبیر، قومی وقار، اتحاد اور قربانیوں کی یادگار۔ یوم تکبیر قوت ایمانی، عزم و استقلال، جذبہ حب الوطنی کا مظہر، کراچی تا خیبر گوادر تک گلگیتی عوام بھی ہم آواز، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور تقریبات، شرکا کی بھارت کے خلاف نعرے بازی، وادی نیلم میں LOC پر یادگار شہداء پر تقریب، ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کا انجام عبرتناک ہوگا، شرکا کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ یوم تکبیر ملک کی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کرنے کے عہد کی تجدید کا دن، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام، سائنسدانوں، انجینئرز، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد، کہا آج کے دن قوم کو بڑی کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے، اب پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن، یوم تکبیر ہمارے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے، جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کی بحالی اور دفاعی خود مختاری حاصل ہوئی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد، وطن کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی عہد کی تجدید کرے، عسکری قیادت کا پیغام۔ یوم تکبیر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت سیاسی قیادت کی قوم کو مبارکباد،
بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی مسلح افواج کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑی رہی ہے اور رہے گی۔ وفاقی وزیر اور صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا اس سال یوم تکبیر مارکہ حق کے تناظر میں دوہری خوشیاں لایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور رہے گا، دشمن پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی بھی قوم کو مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات، دونوں ممالک کا زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا فیصلہ، مسائل حل کرنے کے لیے ہاٹ لائن کا قیام اور سیکیورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ پاک ایران تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ آئی ایم ایف کی بجٹ سے پہلے سخت شرائط، سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثنا ختم کریں، لگژری اشیاء کی فہرست میں مزید اشیاء شامل کر کے ٹیکس بڑھائیں، ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات پر زور، ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے اور فوجداری مقدمات درج کرنے کی تجویز، کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی لگانے، مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بڑھانے پر بھی زور، ٹیکس حکام کے اختیارات میں اضافہ اور شفافیت لائی جائے، ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال مزید بڑھایا جائے۔ دشمنوں کا بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی اداروں کا ایکشن، کلدم تنظیم کے 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارود برآمد، دہشت گرد مسافر بسوں، چیک پوسٹوں اور شاہراہوں پر حملوں میں ملوث تھے، مقابلے کے وقت ہائی وے پر بم نصب کر رہے تھے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم، کراچی میں پارہ 37 لیکن شدت 44، دادو میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ گیا، نوابشاہ 47، سبی، تربت 44 اور لاہور میں پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد اور کوٹری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، بجلی کے پول درخت گر گئے، 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ اور غزہ میں امداد کی فراہمی شروع ہو گئی، فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، غمزدہ فلسطینیوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، والدین معصوم بچوں کی لاشیں سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، پوپ لیو کا اسرائیل سے عالمی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ۔ اور غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، غزہ میں اسرائیل کا غیر قانونی محاصرہ قبول نہیں، صہیونی ریاست کے مظالم کو فوری بند کیا جائے، مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ غزہ موت کی وادی میں تبدیل، اسرائیل کی جنوبی اور شمالی علاقوں میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 43 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 54,095 ہو گئی، غزہ میں خوراک کی قلت برقرار، بے نظمی کے بعد امریکی ادارے نے امدادی سرگرمیاں معطل کر دی، یمن کے سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیل کا میزائل حملہ، مسافر طیارہ تباہ، رن وے کو بھی نقصان پہنچا، مسجد الاقصی کی بے حرمتی، متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا، سعودی عرب کی بھی مذمت، مقبوضہ بیت المقدس کی پامالی ناقابل قبول قرار۔ غزہ میں ہر روز غم کی نئی داستان، رفح میں نوجوان کے جنازے میں رقت آمیز مناظر، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید فلسطینی کی والدہ کی آہو بکا، رشتہ دار دلاسا دیتے رہے، میت اٹھنے پر کوہرام۔ عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں، شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بیپاریوں اور گاہکوں میں بھاؤتاؤ جاری، کمزور بکرے کا بھی طاقتور ریٹ، دیکھنے والے زیادہ خریدار کم۔ اور وطن سے محبت کا اظہار، ملی نغموں کی بہار، بننا چاہتے ہیں سما کی آواز تو ہو جائیں تیار، پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں ہوگی سریلی آواز کی تلاش، 31 مئی اور 1 جون کو صبح 11 سے شام 5 بجے تک کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ میں آڈیشنز ہوں گے۔